حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نور قلوبنا بالإسلام والإيمان وزينها بمحبة ومودة أهل الكساء الكرام وجعلنا من المتمسكين بولاية علي ابن أبي طالب عليهم السلام والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا هذا كنا غافلين صلوات محمد ارباب اعزاء مجالس کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ موضوع اختیار کیا ہے معرفت الہی نجات راہی۔ اگر ہم معرفت حاصل کر لیں، کتنے افراد ایسے ہیں مجلس کی معرفت نہیں ہے، سوچتے ہیں بلا وجہ کچھ لوگ آتے ہیں فرش عزا پر، ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، پڑھے لکھے ہیں، پروفیسر حضرات ہیں، مصروف ہیں، لیکن اپنا ٹائم خراب کر رہے ہیں۔ انہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ ہم اپنے وقت کو سنوار رہے ہیں، خراب نہیں، کیونکہ یہ مجلس عزا ظالم کے خلاف ایک پرامن احتجاج ہے۔ ہم فرش عزا پر آ کر بیٹھ کر مجلس برپا کر کے بتاتے ہیں دنیا والوں کو ہمارا ظالمین سے کوئی رشتہ نہیں ہے، ہم مظلومین کے حامی ہیں۔ یہ بہت اہم پیغام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انٹرنیشنل پیمانے پر آپ دیکھ لیجئے، جہاں بھی ظلم کرنے والے ہوں گے وہ اس مظلوم کے ذکر کو برداشت نہیں کر پاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں۔ وہ اللہ کچھ لوگ آ رہے ہیں، اپنا پیسہ خرچ کر رہے ہیں، وقت صرف کر رہے ہیں، پرامن طریقے سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، رسول کا ذکر کرتے ہیں، مشن رسالت و امامت کو آگے بڑھانے کا کام کر رہے ہیں۔ انہیں کسی سے کیا سروکار، یہ تو اپنے ہی اعمال میں مشغول ہیں، لیکن شاید جتنی معرفت ہم لوگوں کو اس کی نہیں ہے، اس سے زیادہ دشمن کو معرفت ہے۔ اس سے خطرہ کیا ہے؟ ان مجلسوں کے ذریعے سے باطل سلطنوں کے تخت کی چولیں ہل جاتی ہیں، یہی وجہ ہے کہ وہ پریشان رہتے ہیں۔ لہذا عزادار کو معلوم ہونا چاہیے اس مجلس کی اہمیت کیا ہے، معرفت کیا ہے۔ بہرحال معرفت موضوع ہے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 172 میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، اس وقت کو یاد کرو جب تمہارے پروردگار نے جس وقت
بنی آدم کو ان کی پشتوں سے نکالا، اقرار توحید لیا، اور سب نے بیک زبان کہا. جب اللہ نے پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا خدا نہیں ہوں؟ کہا بالکل، بے شک آپ ہمارے خدا، ہم گواہ ہیں. اللہ نے گواہ بنایا، اس وجہ سے بنایا تاکہ روز قیامت جب خدا سوال کرے کہ تم توحید کے بتائے ہوئے راستے پر کیوں نہیں چل رہے تھے، تم شرک کیوں کرتے تھے، ظالمین سے ناطہ کیوں تھا، ظالمین سے رشتہ داریاں کیوں تھیں، ان کے اعمال پر، ان کے فعل سے، ان کے جو ہے کردار پر راضی کیوں تھے، تاکہ جواب دے سکیں کہ ہم جو ہے غافل نہیں ہیں. کل یہ بیان کیا گیا کل کی مجلس میں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فطری طور پر اچھائی کی اچھائی کو ہمیں بیان کیا ہے. فطری طور پر توحید فطری طور پر ہمیں ملی ہے. تو یہ ہماری عقل جو اس وقت عقلا سے بات ہو رہی ہے، زمانہ اتنا ترقی کر چکا. کل یہ روایت مولا امیر کی میں نے بیان کی تھی کہ کیا کسی بچے کی عقل کا اندازہ کوئی لگا سکتا ہے؟ کوئی ایسا پیمانہ ایجاد ہوا ہے جو یہ بتا دے یہ بچہ جو ہے اس کی عقل کی گنجائش کتنی ہے، لیمٹ کتنی ہے؟ کوئی؟ دنیا بہت ترقی کر چکی ہے، کوئی ہے پیمانہ ایسا؟ نہیں بنا ہے. جب ایک اس کے لیے مولا امیر نے کیا فرمایا؟ کلو ویاء یضیق بما جعل فیہ الا ویاء العلم فانہ یتسع بہ. کہ دیکھو دنیا کا جتنا بھی ظرف ہوگا، جو بھی ظرف ہوگا، ایک کلی تھیوری، کلی قانون دیا. مثلا 1 لیٹر کی بوتل ہے، آدھا لیٹر اس میں پانی ڈال دیں گے تو گنجائش کتنی بچے گی؟ آدھے لیٹر کی. سب کچھ دیکھ لیجئے، اس یونیورسٹی میں 50,000 اسٹوڈنٹس پڑھ سکتے ہیں، 25 کا ایڈمیشن ہو گیا ہے تو بچے کی جگہ کتنی؟ 25. پورا ایک مولا امیر نے بیان کر دیا. لیکن جہاں علم رہتا ہے، جو علم کا ظرف ہے، جتنی معلومات آپ اس میں ڈالتے جائیے گا یہ ظرف وسیع ہوتا جائے گا. کوئی دنیا کا پیمانہ ایسا نہیں بنا ہے جو کسی کی عقل کی لمٹ کو بتا دے. تو اب بتائیے اس فیاض مطلق کی عطا میں کوئی کمی نہیں ہے، اس نے بے حساب دیا ہے، لیکن ہم نے اس عقل کو یوز کتنا کیا ہے، استعمال کتنا کیا ہے. اہم یہ ہے آج بلاد اسلامیہ میں، اسلامی کنٹریز میں آپ دیکھیں نسبتاً جتنی قدرتی خزانے ہیں وہیں پہ ہیں، پیٹرولیم سے لے کر تمام چیزوں کو دیکھ لیجئے. لیکن ان کی مشکل یہ ہے خزانے تو ان کے پاس ہے، انجینئر کوئی اور ملک سے آئے گا وہ انہیں استعمال کرتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ صرف کھانا پینا آرام کرنا، یہ اپنی عقل کو یوز نہیں کر رہے ہیں، جبکہ خداوند عالم نے عقل اتنی اہم جو ہے طاقت، انرجی ہر عاقل کو دیا ہے. اور اللہ کا فیصلہ یہ ہے اس دنیا میں، چونکہ اللہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، غیروں کو بھی دیتا ہے، اپنے بندوں کو بھی نوازتا ہے. اس نے فیصلہ یہ کر لیا اس دنیا میں جو ورک کرے گا، محنت کرے گا، مشقت کرے گا، اپنی عقل کو بروئے کار لائے گا، اسے ہم اس دنیا میں نواز دیں گے. وہ چاہے شیام لال ہو یا عبد الرحمن ہو، خدا کیا نہیں ہے، خدا کے سارے جو ہے مخلوق ہیں. مسئلہ یہ ڈیسائیڈ آپ کو کرنا ہے. اگر آپ بندے خدا ہیں، عقل کو یوز کیا تو یہاں بھی سرخو ہوں گے، وہاں بھی کامیاب ہوں گے. وَإِلَّا اللہ کے ہاں کسی نے پوچھا، لوگ شجرے کی بڑی بات کرتے ہیں، اپنے حسب و نسب پر فخر، عرب بھی بہت کرتے تھے. کسی نے پوچھا، ایک عالم دین نے کسی سے مزاح، من باب مزاح، یہ بتائیے کہ اللہ کا شجرہ کیا ہے؟ وہ بھی بہت حاضر جواب تھے، اللہ کا شجرہ کیا ہے؟ سب کا شجرہ نبی کا شجرہ ہے، امام کا شجرہ، لوگوں کا شجرے پر. تو کیا کہتے ہیں؟ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ. اللہ کے شجرہ، نہ اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا، نہ اس کے کوئی اولاد ہے، سارے مخلوق کے اس نے پیدا کیا، یہ اللہ کا شجرہ ہے. تو سب اس رشتے سے سارے بندگان خدا اللہ کے مخلوق. تو خدا نوازتا ہے جو بھی اپنی عقل کو. یہی وجہ ہے
آج دیکھیں یہودیوں نے دو چیزوں پر کام کیا، اقتصاد پر، ایجوکیشن پر. آج پوری دنیا ان کے اشارے پر گردش کر رہی ہے. کیوں؟ آپ یہ نہ کہیں یہ تو بھائی ظالم لوگ ہیں. ظالم ہیں لیکن انہوں نے اپنی عقل کا استعمال کیا، اپنی عقل کا یوز کیا تو دنیا ان کے اشارے پر ناچ رہی ہے. تو جس کے سینے میں نور ایمان، نور اسلام موج زن ہے، اگر وہ اپنی عقل کو یوز کرے تو دنیا بھی سر جھکائے گی، آسمان والے بھی سر جھکائیں گے. اے عزیزوں، آپ نے عقلا کو دیکھا جو سید العقلا تھے، اسی مسجد کوفہ میں منبر سلونی پر خطبہ دے رہے ہیں. انسانوں نے قدر نہ کی لیکن ایک اسلحے کے شکل میں ایک اسلحہ داخل ہوا، لوگ پریشان ہو رہے ہیں. مولا نے کہا یہ تمہیں کوئی اذیت نہیں پہنچائے گا، یہ تعلیم لینے کے لیے آیا ہے، یہ تعلیم لینے کے لیے آیا ہے، تمہیں اذیت نہیں پہنچائے گا. آیا ہے منبر کے جو ہے پہلے زینے پر، دوسرے زینے پر، یہاں تک کہ اپنے منہ کو اتنا بلند کیا کہ امام کے قریب پہنچا، کچھ اپنی زبان میں کہا، امام نے اسے جواب دیا، چپ چاپ وہ واپس چلا گیا. لوگوں نے پوچھا یا مولا یہ تھا کون، یہ آیا کون تھا؟ کہا یہ جناتوں کا سردار آیا تھا، سردار کا انتقال ہوا، نئے سردار کو منتخب کرنا تھا، میں نے اس کے بیٹے کو اس قوم کا سردار بنا دیا. اے دنیا والوں، یہیں سے پہچانو، ہم یہ نہیں کہتے منبر جسے چاہے اسے دے دو، تخت خلافت پر جسے چاہے اسے بٹھا لو، لیکن نبی کسی قوم کے نبی نہیں ہے، تمام انسانوں کے نبی ہے. قرآن کی آیت ہے تمام مخلوقات کے نبی ہے، تو جو نبی کی جگہ آئے گا کم سے کم انسانوں کے ساتھ جناتوں کے فیصلے کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو. ایک صلوات علی محمد و آل محمد پر. جو لفظ کلالہ کا معنی نہ بیان کر سکے، قرآن میں لفظ اب کا استعمال ہے، جو اب کا معنی نہ جان سکے وہ پورے قرآن کا درس کیسے دے سکتا ہے؟ عقل کو یوز کریے، خداوند عالم نے عقل کو دیا ہے. اب ایک مرحلہ یہ ہے انسان فیل کہاں ہوتا ہے، عقل کو یوز کیوں نہیں کرتا ہے. عقل کی تعریف ہو چکی ہے. ہمارے پاس ایک قوت ہے جس کا نام عقل ہے، دوسری طاقت جس کا نام نفس ہے. ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ عقل انسان کو ہمیشہ اچھائی کے طرف دعوت دیتی ہے، چاہے انسان مومن ہو غیر مومن، مسلم ہو غیر مسلم. نیک کام کیا غیروں کیا نہیں ہوتے ہیں؟ کتنے افراد ہیں جو اناتھ آشرم کھولے ہوئے ہیں، اناتھ بچوں کی پرورش کر رہے ہیں. کتنے ایکٹرز ہیں. مجھے ایتھوپیا ملک ہے کہ افریقہ کا ملک ایک اچھا ملک ہے، اس کے کیپٹل سٹی عدیس ابابا ہے. ماہ مبارک میں نجف اشرف سے 2-3 سال وہاں جانا ہوا. میں گزر رہا تھا، مجھے بتایا ایک فحش اداکارہ جو امریکہ کی ہے، بالکل فحش چیز مووی بناتی ہے، وہ وہاں پہ اناتھ آشرم چلا رہے ہیں. تو اب آپ دیکھیے یہ اچھا کام ہے یا غلط کام ہے؟ لیکن وہ جو کر رہی ہے اپنے جسم کو نمایاں کر رہی ہے وہ برا کام ہے. یہ اچھا کام ہے. اس اچھے کام کا صلہ خدا دے گا یا نہیں دے گا؟ اس کی بھی عقل اس اچھائی کو درک کر رہی ہے کہ اناتھ بچوں کی پرورش اچھا کام ہے. اسی بنیاد پر اس کی دعا پوری ہو رہی ہے. بس فرق اتنا ہے اسے جزا اسی دنیا میں خدا دے گا، آخرت سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن مل رہا ہے تو پتہ چل اس کی بھی عقل. تو عقل عقلا سے خطاب ہے، تو عقل اور نفس میں کیا فرق ہے؟ یہیں پر اگر ہم نے بیلنس نہیں کیا، توازن سے کام نہیں لیا، یہیں پر انسان پاس ہوتا ہے، یہیں پر انسان فیل ہو جاتا ہے. اللہ کے رسول نے وسائل الشیعہ کی
مشہور حدیث ہے کتاب الجہاد میں، اللہ کے رسول نے باسا سریعتن، عربی میں سریع ایک چھوٹے سے دستے کو کہتے ہیں، لشکر کا بھیجا کسی مہم پر، کامیاب و کامران ہو کے آئے، اپنے آپ میں بہت اکڑ کے ہم تو فاتح بن کے آئے ہیں۔ پیغمبر اکرم کے اللہ کے رسول نے دیکھا، مزاج رسالت نے پہچانا، کہا علیکم بالجہاد الاکبر، کہا تم جو ہے چھوٹا جہاد کر کے آئے ہو، ابھی تمہیں بہت بڑا جہاد کے لیے جو ہے اپنے آپ کو آزمانا ہے۔ سارے پریشان ہو گئے، اصحاب پریشان ہو گئے، یا اللہ کے رسول اتنی زحمت کر کے اپنی جان کو ہتھیلیوں پہ رکھ کے دشمن سے کے سامنے ہم گئے، لڑے، کامیاب ہوئے، اب آپ کہہ رہے ہیں تم لوگ چھوٹی کامیابی لے کر آئے ہو، ابھی تمہیں جو ہے بڑا جہاد کرنا ہے۔ تعجب سے پوچھا جہاد اکبر کیا ہے؟ کہا اپنے نفس سے جہاد کرنا، یہ جہاد اکبر ہے۔ عزیز و عقل انسان کو ہمیشہ اچھائی کی طرف دعوت دیتی ہے، ہمیشہ عقل کا یہ تقاضا ہے، تعلیم حاصل کرو، آگے بڑھو، اپنے ملک کی خدمت کرو، اپنے سماج کی خدمت کرو، جس منصب پر ہو اس منصب کا مس یوز نہ کرو، چاہے پروفیسر کی شکل میں ہو، وائس چانسلر کی شکل میں ہو، جہاں بھی ہو اپنے منصب کی لاج و عزت آبرو رکھ کے اس کی ذمہ داری کو ادا کریے۔ عقل ہمیشہ اچھائی کی طرف دعوت، اس کے مقابلے میں نفس ہے، اچھی غذا کھائیے، آپ جیسا کون ہے کوئی کا من مثلی، مجھ جیسا کون ہے، اکڑیے، تکبر کریے، دوسروں کو حقیر و فقیر سمجھیے، یہی انسان، یہ اتنا بڑا جہاد ہے کہ جس کا دشمن عقل اس کی دشمن ہے، اللہ نے اس چھوٹے سے جسم انسان کو نہ جو ہے ہادی سے خالی رکھا اور نہ فسادی سے خالی رکھا۔ ہادی کا نام عقل ہے، فسادی کا نام نفس ہے۔ نفس کے لیے ارشاد ہوتا ہے ان النفس لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، یقیناً نفس ہمیشہ برائی کی طرف دعوت دیتا ہے۔ اب یہ فلسفہ سمجھیے کہ علی ابن ابی طالب جنگ خندق میں ایسے پہلوان کو جب انہوں نے زیر کیا، اس کے سینے پہ سوار ہوئے عمرو بن عبدور جو 1000 جو ہے فوجیوں کی طاقت رکھتا تھا، جس کے مقابلے کے لیے اصحاب پیغمبر میں سے کوئی نہ آگے بڑھا، 3 مرتبہ اللہ کے رسول نے کہا جائے، جو جائے گا وہ جائے کامیاب ہوگا، لیکن کوئی ایک بھی نہ آیا۔ اس طرح سے اصحاب سر جھکا کے بیٹھے تھے، ہر بار ایک ہی جوان نہ اٹھتا تھا جو ابو طالب کا جو جوان تھا، علی ابن ابی طالب تھے۔ یا رسول اللہ میں اس کے جو ہے لیے جا رہا ہوں۔ عزیزو رسول اکرم ایک مرتبہ رسول نے بٹھالا، دوسری مرتبہ بٹھالا، جب کوئی نہ نکلا تو کہتے ہیں قد برزا ایمان کلو الی الکفر کلے، آج پورا سراپے کا سراپا ایمان سراپے کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ اتنے بڑے پہلوان کے مقابلے میں جب مولا امیر آئے ہیں، جب اس کو زیر کیا ہے، اسے قتل کرنا چاہتے ہیں، اس نے گستاخی کی، مولا نے اپنے شکار کو چھوڑ دیا۔ لوگوں نے سمجھا یا رسول اللہ اتفاقاً علی ابن ابی طالب نے بڑی مشکل سے اسے اپنے قبضے میں لیا تھا، اب اسے چھوڑ دیا، اب نہ معلوم کیا ہوگا۔ انہیں علی ابن ابی طالب کی جان کی فکر نہیں تھی، اپنی جانوں کو فکر تھی، کہیں یہ بچ گیا تو ہمارا کیا ہوگا۔ انہیں پتا یہ نہیں کہ علی ابن ابی طالب کا کوئی کام اتفاقاً نہیں ہوتا، ولادت بھی ہوتی ہے تو خانہ کعبہ میں مشیت کے مطابق، شہادت بھی ہوتی ہے تو مسجد کوفہ میں مشیت کے مطابق۔ علی نے کبھی بھی دشمن کو زیر اتفاقاً نہیں کیا، اپنی قدرت کاملہ سے کیا ہے۔ جو علی ایک مرتبہ زیر کر سکتا ہے وہ 1000 مرتبہ زیر کر سکتا ہے۔ اتفاقاً نہیں ہے، مولا نے یہ بھی مسئلہ حل کر دیا۔
اللہ کے رسول سمجھ گئے یہ کہنا کیا چاہتے ہیں. کہا جب علی آئیں گے انہیں سے پوچھ لینا. مولا کائنات آئے, کہ آپ نے قبضے میں لے کر اپنے شکار کو چھوڑ کیوں دیا؟ کہا جب میں نے اسے زمین پر گرایا اس نے اپنے لعاب دہن سے جسارت کی میرے اوپر. بشری فطرت کا, چونکہ نور اہل بیت کو پیکر بشریت میں لایا گیا ہے, اس کا تقاضا تھا غصے کا آنا. کہ میرا مزاج یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ دشمن خدا کو قتل میں میرا نفس شامل ہو. یہی وجہ ہے اللہ نے شب ہجرت نفس علی کا سودا کر لیا. یا علی اب یہ تمہارا نفس نہیں رہا, میرا نفس ہو گیا. ایک صلوات علی محمد وآل محمد. علی علیہ السلام کو سمجھیے معرفت, نہ سمجھ میں یقین مانیے. اگر کسی کی سمجھ میں دین نہیں آ رہا ہے تو وہ معذور ہوگا. خدا نے عقل عطا کیا ہے, عالم ذر میں اپنے توحید کا اقرار لے لیا ہے, اسے معلوم ہے, لیکن خدا جانتا ہے. اسی وجہ سے قرآن میں ہے, اگر ان سے پوچھو ان مشرکوں سے, ان بت پرستوں سے, تمہارا خالق و مالک کون ہے, کہیں گے خدا ہے. زبان سے انکار کرتے ہیں اور اپنے دلوں سے جو ہے تائید کرتے ہیں جب ان سے پوچھا جائے گا. تو معرفت بہت اہم چیز ہے. تو معلوم ہو گیا کہ دشمن ہمارے داخلی کیا ہے, نفس ہے. یہ نفس ایسا دشمن ہے, اسی کا علاج کیا ہے؟ اس کو اگر عقل کے معنی من کے ہے نا, ذکر کیا ہے, جب اس عقل کے لجام سے نفس کو قابو میں نہیں رکھیں گے تو ہم ناکام ہو جائیں گے. کھانے کی چاہت اچھی چیز ہے, اللہ ہر اچھائی کو, اچھائی وہاں صادر ہوتی ہے, خیر صادر ہوتا ہے, لیکن کتنا کھانا ہے یہ عقل. بقدر ضرورت کھائیے. قرآن نے تو فیصلہ کر دیا ہے, کلوا واشربوا ولا تسرفوا, کھاؤ پیو مگر اسراف نہ کرو, کیونکہ زیادہ کھانے سے کیا ہوتا ہے, کتنے مرض پیدا ہو جاتے ہیں کہ ہمیشہ کھانا چھوٹ جاتا ہے. اگر آپ, ایک صاحب جو ہے ڈائبٹیز کے مریض ہوئے, بات ہوئی کچھ علاج بتا دیجئے. کہا نہیں, جب سے مجھے شوگر ہو گیا, کیونکہ جو کام مجھے شوگر ہونے سے پہلے کرنا چاہیے وہ میں اب کر رہا ہوں. اگر اپنی عقل کو ہم بروئے کار لاتے تو اپنے جو ہے باڈی کو, اپنے جسم کو مینٹیننس کا خیال کرتے تو یہ نوبت نہ آتی. کہا آپ تو ہم ٹائم ٹو ٹائم کھاتے ہیں, کیا مضر ہے کیا جو ہے مفید ہے اس کا خیال کرتے ہیں. تو ہمیں اس کو شہوت ہے, یہ اسے شہوت نام دیا گیا, لیکن کتنا کھانا ہے وہ عقل کے ذریعے کنٹرول کرنا ہے. اور بھی دوسرے غصے میں, غصے کا یہ سلسلہ آپ ذرا اس وقت ریسرچ ہو رہی ہے. مجھے نجف اشرف اسی 40 پہ, پچھلی 40 پہ ایک ڈاکٹر صاحب سے بات ہوئی. بہت منع کیا ہے شریعت نے کہ آپ غصے کی حالت میں فوراً کنٹرول کیجئے. کہتے ہیں غصے کی حالت میں, اب یہاں میڈیکل سائنس کے بھی ڈاکٹر اور اسٹوڈنٹس ہوں گے, اس بات کی تصدیق کریں گے, ریسرچ کریں گے. بہرحال میں نقل کر رہا ہوں قول. کہتے ہیں جب انسان غصے میں آتا ہے اس کا خون جمنا شروع ہو جاتا ہے اور اٹیک کی کیفیت ہو جاتی ہے. اس وجہ سے غصے سے منع کیا گیا ہے. آپ دیکھیے, تو اسی وجہ سے اہل بیت علیہ السلام نے بتایا کہ اگر غصہ ہے آپ کو تو جہالت سے غصہ ہوئیے, برائیوں سے غصہ ہوئیے, اپنوں سے غصہ کیوں ہو رہے ہیں. اب عقل کو ہم یوز کیسے کریں, یہ مسئلہ ہے. نفس کو بتاتے, ایک ہمارے پاس دشمن داخلی ہے جو اینی ٹائم ہمارے ساتھ رہتا ہے, وہ پلان کرتا ہے, اور ایک رسول باطن ہے جو ہمیں اس سے نکالتے. اب یہیں سے امت مسلمہ کو بلکہ تمام عقلاء انسانوں کو ایک میسج لے لینا چاہیے. جب خداوند عالم ہمارے چھوٹے سے جسم کو بغیر ہادی کے نہیں رکھتا تو پوری امت کو بغیر ہادی کے کیسے رکھ سکتا ہے.
یہیں سے اپنی عقل کو انسان بروئے کار لائے تو نتیجہ مل جائے گا۔ اب عقل کو ہم یوز کیسے کریں؟ خداوند عالم حدیث قدسی کی روایت ہے جسے جناب شیخ صدوق رضوان اللہ تعالی علیہ، بہت بڑا نام ہے، انہوں نے اپنی کتاب اعمالی میں ذکر کیا ہے۔ کہتے ہیں اوحی اللہ الی رسولہ انی شکرت لجعفر بن ابی طالب علیہ السلام اربع خصال۔ حدیث قدسی ہے یہ، پیغمبر اکرم کو اللہ نے وحی کی، ہم نے جناب جعفر طیار کی 4 فضیلتوں کی وجہ سے ان کا شکریہ ادا کیا ہے۔ اللہ رے کمال، اللہ نے شرف، تمام بندوں کو اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ ابو طالب کے لال کا یہ کمال ہے کہ خدا ان کا شکریہ ادا کرتا ہے، ان کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ خدا نے بتایا 4 خصوصیت کی وجہ سے، یہ نہیں بتایا وہ کون کون ہیں۔ جب اللہ کے رسول کی یہ وحی ہوئی، جناب جعفر کو بلایا، کہ ایسے ایسے اللہ نے خبر دی ہے۔ اب جناب جعفر طیار کے ایمان و اتقان کو دیکھیں، کہتے ہیں اے اللہ کے رسول، اگر خدا نے آپ کو یہ 4 چیزیں نہ بتائی ہوتی تو میں آپ سے بھی کبھی شیئر نہ کرتا، بلکہ یہ میرے اور خدا کے درمیان کا معاملہ تھا۔ اللہ اکبر۔ یہاں تو ہم ذرا سے کوئی نیکی کرتے ہیں فوراً سوشل میڈیا پہ ڈال دیتے ہیں، فوراً لوگوں کو بتا دیتے ہیں۔ اللہ رے جعفر طیار کا ایمان، کہتے اگر اللہ نے آپ کو نہ بتایا ہوتا، اللہ کے رسول نے پوچھا وہ 4 چیزیں ہیں کیا؟ کیونکہ اللہ نے بیان نہیں کیا تھا، پیغمبر کو معلوم ہے، لیکن یہاں تجاہل عارفانہ ہوتا ہے تاکہ لوگوں تک میسج پہنچ جائے۔ سنیا گیا، ہو سکتا ہے یہی آج کا میسج بہترین میسج ہو۔ جناب جعفر کہتے ہیں اللہ کے رسول، میں نے پہلا کام وہ ہے، میری پہلی فضیلت یہ ہے ما شربت الخمر قط، میں نے کبھی شراب نوشی نہیں کی۔ زمانہ جاہلیت کے بابی اسلام کا باقاعدہ طور پر اعلان نہیں ہوا۔ جناب جعفر طیار کا ایمان دیکھیے، کہتے ہیں لأنی علمت شرب الخمر یزیل عقلہ، مضمون روایت ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ شراب نوشی سے عقل زائل ہوتی ہے، اس وجہ سے میں شراب کے قریب نہیں گیا۔ ابھی اسلام باقاعدہ طور پر نافذ نہیں ہوا، اعلان نہیں ہوا کہ جناب جعفر طیار یہ کہیں، کیونکہ ابھی ہم سے کوئی پوچھے آپ شراب کیوں نہیں پیتے، کہیں گے حرام ہے۔ جناب جعفر طیار نے جواب نہیں دیا، کیونکہ ابھی شریعہ بھی قرآن کا نزول باقاعدہ طور پر شروع نہیں ہوا ہے۔ تو جناب جعفر طیار کو ایمان دیکھیے، وہ فلسفہ احکام پہلے بیان کر رہے ہیں، احکام خدا بعد میں نازل ہوگا۔ فلسفہ یعنی یہی سے معلوم ہو جائے گا کہ اللہ نے شراب نوشی کو حرام کیوں قرار دیا، کیونکہ اس سے عقل زائل ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں کتنی بدکاریاں آج جو ہے ڈرگس کے ذریعے سے، نشاور شے کے ذریعے سے لوگ کرا رہے ہیں، لیکن دنیا جو ہے ترقی یافتہ ہے، ہر کنٹری میں اس سے کتنے فائدے آ رہے ہیں۔ انسان چاہے مصیبت میں گرفتار ہو جائے، عقل زائل ہو جائے، لیکن انہیں کوئی سروکار نہیں ہے۔ شراب نوشی جو ہے، یہاں کے خواتین مثلا بہار کے خواتین دیکھیں، انہوں نے مظاہرہ کیا، بند کرایا، یہ پوری کنٹری میں ہونا چاہیے۔ یہ عینک سے نہ دیکھیے، اسلام نے حرام کیا ہے، ریسرچ کر کے بتائیے اس سے عقل زائل ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے۔ انسانیت کو بچائیے آپ، اگر انسانیت کو بچانے والے ہیں تو پہلی فضیلت یہ تھی۔ دوسری فضیلت کہتے ہیں ما کذبت قط، کبھی ہم جھوٹ نہیں بولے ہیں۔ اللہ اکبر، کبھی جھوٹ نہیں بولے ہیں، کیونکہ مجھے معلوم ہے جھوٹ بولنے سے انسان کی ہیبت کم ہوتی ہے، اس کی قیمت گر جاتی ہے۔ یہ ہے جناب جعفر طیار، سچائی ایک اہم طاقت ہے۔ آج ہم لوگ مزاح میں کچھ ایسے ذمہ دار لوگ ہیں
جس اعتماد سے وہ جھوٹ بولتے ہیں اس اعتماد سے ہم اور آپ سچ نہیں بولتے. اس وقت ایسے ان کے بہرحال پاور ہے. تو جناب جعفر طیار کے دوسری خصلت یہ ہے کہ ہم جو ہے جھوٹ کبھی ہم نے نہیں بولا، کیونکہ جب سے مجھے معلوم ہوا، ابھی میں نے بتایا شریعت باقاعدہ طور پہ اعلان نہیں ہوا ہے، قرآن نازل نہیں ہوا، اس کے بعد فرماتے ہیں تیسری جو خصوصیت جس کے لیے اللہ نے آپ کا شکریہ ادا کیا، کہتے ہیں ما زنیت قط لانی علمت ان عملت عملا بی. اللہ اکبر. کہتے ہیں میں کبھی بدکاری کے قریب نہیں گیا، جبکہ مکے کا وہ زمانہ تھا جہاں گھروں پر پرچم لگے ہوئے تھے بدکاری کرنے کے، لیکن جناب جعفر طیار بدکاری کے قریب نہیں گئے. یہ ہے ابو طالب کا بیٹا جو فلسفہ احکام بیان کر رہے ہیں. کہتے کیوں؟ کہتے کہ مجھے یقین ہے کہ جو اس بدکاری کو، جو دوسروں کی عزت کو تار تار کرے گا اس کی عزت بھی پامال ہوگی. اللہ اکبر. کما تدینو تدان، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. اس وجہ سے اپنی خاندان کی پاکیزگی کے لیے، اپنی فیملی کی طہارت کے لیے میں اس کے قریب نہیں گیا. سوچیے آپ، بعض کتابوں میں نے پڑھا ہے، امیر المومنین علیہ السلام سے روایت نقل ہے، کہتے ہیں بدکاری ایک قرض ہے. نوجوانوں کے لیے ایک اہم میسج ہے، بدکاری ایک قرض ہے، وہ قرض تمہاری فیملی سے اتارا جائے گا. اللہ اکبر. قرض ہے، لہذا نگاہ اٹھے. اللہ نے حلال کے دروازے اتنے کھول رکھے ہیں، اگر انسان بہادر ہے تو ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، بھائی وقت 4 بیویاں رکھ سکتا ہے. کیا خدا پوچھے گا نہیں کہ کیوں کیا؟ کیونکہ ایسا ہے جو بھی بدکاری کے قریب گیا وہ خیال کرتا ہو. میں آرٹیکل پڑھ رہا تھا، امریکہ کے پروفیسر تھے، انہیں بڑا اطمینان تھا کہ ہم جو ہے ہماری فیملی محفوظ ہے. جب ڈی این اے ٹیسٹ کیا تو پتا چلا 4 میں 1 ان کا ہے، 3 کے باپ کا پتہ نہیں ہے. یہ ایسا کام ہے، یہ کیوں جا رہا ہے؟ ایک کرنل ہے پڑوسی ملک کا، اس کا انٹرویو ہے، کہا میں نے دہشت گرد جو پاکستان میں ہو رہی ہے، خودکش حملے والے جو تیار کیے جاتے ہیں، انہیں تیار کیسے کیا جاتا ہے؟ جس موت سے نبی گھبراتے ہوں، ملک الموت کے، وہ ایک نوجوان اتنی خوشی سے گلے لگا لیتا ہے موت کو. کبھی ہم نے اپنی عقل سے سوچا ہے ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ ان کی ٹریننگ کیسے ہوتی ہے؟ ان کو پہلے آپس میں بدکاری کی ٹریننگ دی جاتی ہے. کہا تم ایسا نہیں کرو گے تو جب پکڑے جاؤ گے، پولیس پکڑے گی گورنمنٹ کے، تو تمہارے ساتھ ایسا کرے گی. بعض ذمہ دار نے مجھے بتایا ہے یہ طالبان جو دہشت گرد تنظیم ہے، یہ نوجوان لڑکے لڑکیوں کے آنکھوں پر پٹی باندھ کے کہتے ہیں اب تم محسوس کرو کہ تم جنت میں ہو، اور حوریں تمہارے سامنے 2 شیزہ لڑکیاں کھڑی کی جاتی ہیں، ٹچ کرا کے انہیں یہ برین واش کیا جا رہا ہے. یہ ہے بدکاری کا نتیجہ. اس وجہ سے بدکاری کو کتنی مذمت کی گئی. اللہ نے، اسے خدا کو معلوم ہے کہ اس بدکاری انسان کرے گا تو کیا ہوگا. یقین مانیے جس دن میں نے یہ روایت پڑھی کہ قرض ہے بدکاری، یہ قرض اسی دنیا میں اتارا جائیں گے اور رونگٹے کھڑے ہوں گے. تو کون ایسا غیر ذمہ دار نوجوان ہوگا جو دوسروں کی عزت تار کرنے سے پہلے اپنی عزت کے بارے میں نہ سوچے؟ کیسا کیا جائے گا؟ تو جناب جعفر طیار علیہ السلام نے یہ خصوصیت تھی کہ خدا. چوتھی خصوصیت کیا ہے؟ کہتے ہیں ما عبدت صنما، میں نے کبھی بتوں کو سجدہ نہیں کیا، عبادت نہیں کی. اے عزیزو، یہ علماء اسلام تو پریشان ہیں. علی کرم اللہ وجہہ، کہ علی کی فضیلت یہ ہے کہ کبھی بتوں کے سامنے آپ کا رخ انور جھکا نہیں. علی کی فضیلت سے پہلے جعفر طیار کی فضیلت دیکھ لیجیے. تو اب یہ کیا ہے
جناب جعفر طیار کا بچپنا ہے، مولا کائنات سے 10 سال بڑے ہیں آپ، اعلان رسالت ابھی نہیں ہوا باقاعدہ طور پر، خانہ کعبہ میں جو پہلی نماز پڑھی گئی کون تھا؟ پڑھانے والے رسول اکرم، پڑھنے والے داہنے طرف مولا کائنات، رسول کے پیچھے ام المومنین خدیجہ کبریٰ، بائیں جانب خالی تھی، جناب ابو طالب کی نظر پڑی، کہا یا جعفر بائیں سرے کو تم پر کرو، تو جناب جعفر طیار نے، وہ پہلی نماز کے نمازی ہیں، یہ ہے جناب جعفر طیار۔ کم گفتگو ہوتی ان پر، یہ 4 ایسی فضیلتیں ہیں۔ اب یہیں سے کتنی جو ہے مجرمانہ بات ہے، جس کی آگوش میں پلے ہوئے بچے کوئی نبی بنا، کوئی امام بنا، کوئی جعفر طیار بنا، اسی کو کافر کہہ دیا۔ جس نے حمایت اسلام کی، اپنے آگوش میں پروان چڑھا، اسی ابو طالب کو کافر کہہ دیا۔ یہاں مسلمان عقل کو کام دیجئے، عقل کو بروئے کار لائیے کہ یہ کیا کیسا فیصلہ ہے۔ تو جناب جعفر طیار کی پر گفتگو کبھی اور ہوگی۔ ایک اور گوشہ، ہاجرہ ہجرت الاولی، حبشہ میں یہ جو مسلمان ہجرت کر کے گئے ہیں نجاشی کے ہاں، وہ حبشہ آج کا ایتھوپیا ہے، وہاں پر 15 سال مقیم رہے مبلغ اسلام جناب جعفر طیار ہیں، اور کربلا سے بھی آپ کی کڑی جڑی ہوئی ہے۔ جب تلاوت کی تو وہیں سے کربلا، نجاشی رونے لگا، کیونکہ اس حروف مقطعات کی تفسیر کا نام کربلا ہے۔ یہ ہے جناب جعفر طیار، یہ عظمت ہے۔ تو جناب جعفر طیار نے اس کو کیسے سمجھا؟ اپنی عقل کی بنیاد۔ تو ہمیں اپنی عقل کو سمجھنا ہے۔ اگر ہم نے توازن پیدا نہیں کیا، یہ جو ہمارے پاس داخلی شیطان ہے جسے نفس امارہ کہتے ہیں، اور عقل کے درمیان، یقیناً ہم خسارے میں رہیں گے۔ عمر بن سعد بن ابی وقاص، جسے ابن سعد نے کربلا کے یزیدی فوج کا جنرل بنایا تھا، یہ کون ہے؟ خلیفہ ثانی کی جس دن وفات ہوئی ہے اس دن یہ پیدا ہوئے، اسی وجہ سے ان کا نام عمر رکھا گیا، عمر بن سعد۔ اور کوفے میں مولا کائنات کا صحاب کو معلوم تھا یہ قاتل حسین ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں حسین ابن علی کو معلوم نہیں تھا کہ نتیجہ کیا ہوگا۔ جب ان کے قاتل کو معلوم تھا تو مقتول کو معلوم نہیں ہوگا۔ کوفے میں ہے، انہیں برا لگا، اصحاب کہ انت قاتل حسین، برا لگا، مولا کائنات کے پاس آیا، امام حسین علیہ السلام کے پاس آیا، کہا یہ لوگ خیال کرتے ہیں کہ میں آپ کے فرزند کو قتل کروں گا، کہا وہ ان کا خیال درست ہے، کہا یہ نوبت آئے گی۔ آیا وہ وقت جب ابن زیاد نے بلایا، کہا تجھے ملک رائے، اس وقت تہران گندم زیادہ پیدا ہوتا تھا، کہا وہاں کا گورنر بنا رہا ہوں، فرمان لکھ کر دے دیا۔ جانا چاہ رہے تھے، کہا نہیں، پہلے کربلا کا مسئلہ حل کرو پھر وہاں پہ جاؤ۔ ارباب تاریخ لکھتے ہیں کہ اس نے اپنے ہر ساتھی سے مشورہ لیا میں کربلا جاؤں، سب نے منع کیا، کہا کہ یہ کام نہیں کرنا ورنہ تمہاری نسل برباد ہو جائے گی، تم حسین کو جانتے نہیں، حسین کون ہے؟ لیکن دنیا کی محبت، شہوت، عقل سے کام نہیں لیا، اس نے جو ہے لے لیا۔ یہاں تک کہ کربلا کا سلسلہ آ گیا۔ وہ خطبے جو امام کے ہیں اس میں دیکھ سکتے ہیں، امام نے کہا تو مجرے خون کا پیاسا کیوں ہے؟ کہا اگر ہم نہیں آئیں گے تو ہمارے کھیت کھلیان سب لے لیا جائے گا، کہا مدینے میں ہمارے پاس بہت ہے تجھے دے دیں گے، کہا میرا گھر گرا دیا جائے گا، کہا تیرا گھر ہم بنوا دیں گے۔ جب نہیں سمجھ میں آئی اس کے بعد امام نے کہا صلت اللہ علیک بغلام ثقفی یذبحک بفراشک، اے ملعون تجھ پر اللہ ایک بنی ثقیف کے نوجوان کو مسلط کرے گا جو تجھے تیرے بستر پر قتل کرے گا، جسے مختار کہتے ہیں۔ مختار کا تذکرہ امام نے کربلا میں کر دیا تھا۔ عزیزو اب یہیں سے کربلا سمجھیے درسگاہ کربلا ہے کیا؟
امام علیہ السلام نے دیکھا کہ اتنی بڑی سلطنت کا مقابلہ طاقت سے نہیں ہو سکتا، توازن نہیں ہے، بیلنس نہیں ہے، لیکن اگر امام نہ اٹھیں، یقین مانی جو اس وقت کی پوزیشن ہے، اگر ایران نے اپنا دفاع نہ کیا ہوتا تو عالم اسلام میں کیا ہوتا؟ مایوسی ہوتی، ارے اب تو اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ کچھ جو ہے ٹوپی والے ملا بھی کہتے ہیں ارے اتنی سپر پاور طاقت، اس کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ ایک سناٹا ہو جاتا، کوئی مظلوم یہ جرأت نہ کر سکتا۔ پھر بابا ہند جناب گاندھی کے لیے اس ملک سے آزادی کے لیے کوئی آئیڈیل کا کردار نہیں ملتا، خود ان کے اقوال ہیں۔ کربلا کے ہوا کیا؟ کربلا نے ایک آئیڈیل دے دیا، دیکھو ہر جگہ طاقت کا مقابلہ طاقت سے نہیں ہوتا، جب طاقت اور تمہاری دشمن کے طاقت میں توازن بیلنس نہ ہو تو کردار کا مقابلہ طاقت سے کرو، کردار کا مقابلہ طاقت سے کرو۔ یہی وجہ ہے جناب محمد حنفیہ جیسے بہادر کو مدینے میں روک دیا کچھ ذمہ داری دے کے۔ جناب مسلم بن عقیل، جناب مسلم بن عقیل معمولی بہادر نہیں ہے، یہ جنگ صفین میں مولا کے صف میں آگے آگے تھے، بہت بڑے بہادر، ایسے اٹھاتے تھے، اٹھا کر انسانوں کو پھینک دیتے تھے، اتنے بہادر تھے۔ کہاں بھیجا؟ کوفے بھیجا۔ یہ طاقت کو بکھیر رہے تھے، طاقت کو جمع نہیں کر رہے تھے۔ میں نبی مجلس جو پڑھ کے آ رہا ہوں وہاں ایک جملہ کہا کہ کربلا کی جنگ نے فتح کا عنوان کیوں بدل دیا؟ کربلا سے پہلے جتنے جنگ ہوئی جو غالب ہوتے تھے وہی فاتح ہوتے تھے، کربلا میں عین شہادت فتح بن گئی، عین شہادت فتح بن گئی۔ کیوں؟ یہاں کردار مقابلہ اسلحے کا کر رہے تھے، تیروں کا مقابلہ سینے کر رہے تھے، یہ ہے مقابلہ کردار کا۔ لے آؤ ایسا کردار، تو طاقت کو بکھیرا ہے، جناب مسلم جیسا بہادر کوفے بھیج دیتے ہیں۔ آئے ہیں، کیا لکھا ہے اہل کوفہ کے نام؟ انی قد بعثت الیکم اخی ثقتی، اپنے بھائی کو، اپنے بھروسے مند کو، مسلم کو بھیج رہے ہیں۔ جیسے امام کا یہ خط پڑھا گیا، کوفے میں 18,000 لوگوں نے بیعت کر لی۔ اب جناب مسلم اپنی عقل کو، اگر معرفت نہ ہوتی، اس وقت وہاں فوج بھی نہیں تھی، ابن زیاد بھی نہیں تھا، نعمان بن بشیر جو گورنر تھا وہ قصر امارہ میں اپنے آپ کو بند کر لیا تھا، چند لوگ تھے اٹیک کر لیتے، لیکن جناب مسلم نے نگاہیں دیکھ رہے، جب نانا نے ہجوم نہیں کیا کسی پر، بابا نے ہمارے نہیں کیا، ہمارے مولا امام چچا نے نہیں کیا، امام حسن نے نہیں کیا، تو ہم کیسے کریں گے؟ یہاں تک ہانی بن عروہ نے ابن زیاد کو بہانے سے بلایا اور جناب مسلم کو چھپا دیا، کہا انہوں دھوکے سے قتل کر دینا، لیکن جناب مسلم نے نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ تاریخ کیا لکھتی؟ جناب مسلم جو ہے اصلاح کے لیے آئے تھے، بیدار کرنے کے لیے آئے تھے۔ حکومت اگر پبلک چاہے گی تو اللہ کے طرف سے جو نمائندے حکومت کریں گے وہ اللہ حکومت کی طرف آگے نہیں بڑھیں گے۔ لیکن وہ وقت بھی آیا، مغرب کی نماز پڑھی تو چند لوگ بچے 18,000 میں سے، عشاء کی نماز پڑھی تو ایک جو آرج تھا، جو پیر سے معذور تھا، وہ بھی چلا گیا۔ کوفے والے پہچانتے نہیں تھے اہل بیت کو، پہچانتے تھے، لیکن وہی ڈر، اتنی بڑی طاقت کا مقابلہ کون کر پائے گا؟ شام سے فوج آنے والی ہے، امیر شام کی فوج جو ہے تمہیں کچل دے گی۔ سب خاتون آتی تھیں اور اپنے بیٹے کو، بھائیوں کو، باپ کو لے کے گھروں میں بٹھا دیا۔ عقیل کا لال کوفے میں یکو تنہا ہو گیا ہے۔ جب آئے تھے تو 18,000 کوفیوں نے بیعت کی، آج جو ہے یہ امام کا گورنر، امام حسین کا سفیر امام حسینی یکو تنہا ہو گئے ہیں۔ اب جناب مسلم جائے تو کدھر جائیں؟ اس گلی میں جائیں، اس چاروں طرف پہرا ہے۔ اللہ اکبر، ایمان جناب مسلم، گلیوں میں بھٹکتے رہے، ایک گلی میں سناٹا دیکھا،
ایک دروازے کے سامنے جا کر بیٹھ گئے. ادھر جو ہے خاتون نے جب دروازہ کھولا تو اللہ اکبر کتنی جو ہے مشابہت ہے. جس طرح کربلا والے پیاسے شہید ہوئے، جناب مسلم بھی جو ہے پیاس ہے، پانی نہیں ہے. جناب طوع نے کہا پانی مانگا، پانی دے دیا. اس کے بعد دروازہ کھولا، کیا دیکھا؟ جناب مسلم تشریف فرما ہے. طوع کہتی ہے اے جو ہے جوان، تم اپنے گھر کو کیوں نہیں جاتے؟ تم نے پانی مانگا، ہم نے پانی دے دیا. کوفے کے حالات سازگار نہیں ہیں، اچھے نہیں ہیں، اپنے گھر کو واپس چلے جاؤ. عجیب جملہ کہا سفیر امام نے. اے چاہنے والوں سن سکتے ہیں تو سن لیجیے. کہتے ہیں ارے جس کا کوئی گھر نہ ہو وہ کہاں جائے؟ ارے جس کے خاندان نے پورے محلے کو بسایا ہو، گھروں کو آباد کیا ہو، آج سفیر امام اتنے بے بس ہو گئے ہیں، کوفے میں کوئی پرسان حال نہیں ہے، یہ ظالم کا اتنا ڈر چھایا ہوا ہے. عزیزو، جناب طوع نے جب یہ سنا کہا آپ ہیں کون؟ کہا ہم مدینے سے آئے ہیں، مدینے کا نام سننا تھا. یہ محترمہ تڑپ گئی، عاشق رسول آل رسول بھی. کہا مدینے میں کہاں سے؟ کہا محلے بنی ہاشم سے. اور قریب ہو گئی، آقا آئیے ہمارا گھر آپ کے لیے کھلا ہے. ارے جناب مسلم گئے ہیں، پوری شب بیداری میں بندگی میں یہی امتیاز ہے. جناب مسلم تمہید کربلا ہے، کربلا کی تمہید کے پہلے شہید ہے. پوری رات بندگی میں گزاری، نماز صبح سے ابھی فارغ ہوئے تھے، گھوڑے کے ٹاپوں کی آواز آنا ہو لگی. یہاں پر اس کے بیٹے نے خبر دے دیا تھا. اے عزیزو، ہاشمی غیرت نے یہ گوارا نہ کیا ان کی وجہ سے کسی مومنہ کے گھر کی عزت پامال ہو، فوراً جنگی سامان سے آراستہ ہونے لگے. طوع پریشان ہو گئی، آقا کہاں جائیے گا؟ ارے سامنے دشمن ہے. کہا میں یہ نہیں چاہتا میری وجہ سے تیرے گھر کی حرمت پامال ہو، یہ فوجی تیرے گھر میں آ جائے. میں کہوں گا اے مولا، ارے آپ نے طوع کے گھر کی حرمت کو بچایا. ارے عصر عاشور خیام حسینی ہوں گے، دشمن خیموں میں داخل ہو جائیں گے، کسی کو تماچے ماریں گے، کسی کے کان سے گوشوارے اتاریں گے. اجرکم اللہ، خدا کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم امام حسین کے. 300 کا دستہ لے کر محمد بن اشعث آیا ہے. جناب مسلم ہے، دفاع کر رہے ہیں، یک و تنہا ہے، کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے، چاروں طرف سے مقابلہ کر رہے ہیں. فوراً ادھر سے ابن زیاد کو خبر گئی کہ مزید دستے کو بھیجیے، یہ 300 کی تعداد کافی نہیں ہے. ابن زیاد کہتا ہے محمد تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم نے جو ایک کو پکڑنے کے لیے گئے ہو. جواب کیا دیتا ہے؟ اَذَنَنْتَ بَعَثْتَ إِلَى بَقَّالِ الْكُوفَةِ، کیا تیرا گمان ہے کسی بنیوں بقال کے اولاد کو پکڑنے کے لیے بھیجا ہے؟ ارے یہ شیر الہی کے گھرانے کا شیر ہے، یہ آسانی سے قابو میں نہیں آئے گا. آپ نے دیکھا جناب مسلم کتنے طاقتور ہے. عزیزو مزید دستہ آیا. ارباب مقاتل لکھتے ہیں اس کے بعد بھی جناب مسلم جنگ میں مصروف ہے. جدھر حملہ کرتے ہیں میدان صاف ہو جاتا ہے. انہوں نے ایک سازش کی، ایک گڑھا کھودا، اوپر سے ڈھک دیا. ارے عقیل کا لال جنگ کرتے کرتے اس گڑھے میں گر گئے، جناب مسلم کو اسیر کیا گیا. اے عزیزو، یہ ایسا تمہید کربلا کا شہید ہے جسے شہادت بھی نصیب ہوئی، اسیری بھی نصیب ہوئی. باقی جو شہداء کربلا کے آزادانہ شہید ہوئے، ارے جناب مسلم کو اسیر کر کر دھوکے سے لے جایا گیا. کسی نے آپ کے ہونٹوں پر وار کیا، دانت شہید ہو گئے، ہونٹ زخمی ہو گئے. جب دارالامارہ میں آئے ہیں
تو امیر کو سلام نہیں کیا. کسی نے کہا مسلم یہ امیر ابن زیاد ہے, تم نے سلام نہیں کیا. کہتے ما سوا امیر الحسین, اللہ میں حسین کے علاوہ اس غریب کا کوئی امیر نہیں ہے. یہ ہے جرات, یہ ہے معرفت, یہ ہے دفاع, یہ ہے شجاعت. عزاداروں میں جو یہ شجاعت آئی ہے یہ کربلا والوں کی دین ہے. عزیزو جناب مسلم ہے, امیر کو سلام نہیں کرتے. کہا اگر ہو سکتا ہے تو مجھے پانی دے دو, بہت پیاس لگی ہے. عزیزو جناب مسلم کو مانگنے پر کم سے کم ایک پیالہ پانی مل گیا. ارے امام کا بیٹا کڑی الجوان علی اکبر جب میدان سے پہلی مرتبہ ہے, کہتے بابا العطش قتلنی وثقل الحدید اجہدنی. اے بابا سامان جنگ نے اکبر کو کمزور کر دیا, پیاس نے مار ڈالا. حل شربت من الماء, کیا تھوڑا پانی ملتا. آج غریب کربلا اتنا بے بس ہے اپنے بیٹے کو پانی نہ پیش کر سکا. عزیزو جناب مسلم کو پانی تو ملا لیکن کربلا والوں سے مشابہت, جیسے ہی پانی پینا چاہا ارے خون کے قطرے گرے. جناب مسلم نے پانی واپس کر دیا, دوبارہ لایا گیا, پھر وہی ہوا. جناب مسلم سمجھ گئے اگر جو ہے سیرابی کے عالم میں شہادت ہوگی تو امام سے وفا نہ ہوگی, لہذا پیاسے ہی دنیا سے جانا. جناب مسلم سمجھ گئے. عزیز و ارشاد آرڈر جاری ہوا, مسلم کو لے جاؤ اور قصر امارہ سے سر و تن میں جدا کر کے لاش کو کوفے میں گرا دو. بڑی دردناک شہادت ہے مسلم کی اور اولاد جناب مسلم کی. اے عزیزو جناب مسلم جو ہے بہت باوفا شجاعت ہے, بڑی معرفت تھی. لے جایا گیا, کہا مسلم کوئی آخری خواہش ہے, کہا 2 رکعت نماز پڑھ دو. اللہ رے یہ کیسے جو ہے انصار حسین تھے, ان میں کوئی منافق نہیں تھا, کوئی خائن نہیں تھا, نمازی تھے, قرآن کی تلاوت کرنے والے تھے, شب زندہ دار عابد تھے. 2 رکعت نماز پڑھی, امام کی طرف رکیا, السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. ادھر جلاد کا خنجر چلا, سر و تن میں جدائی ہوئی, لاش جو ہے اوپر سے نیچے آئی, رسیوں سے باندھ کر جناب مسلم کی لاش کی بے حرمتی کی گئی. میں کہوں گا اے مسلم اس میں مسائل میں بھی تم اپنے آقا کے مسائل میں شریک ہو. ارے عصر عاشور شبر کا کند خنجر چلنے کے بعد ابن زید کے حکم کے مطابق وہ گھوڑ سوار بلائے گئے, گھوڑے کی ٹاپوں سے فاطمہ کے لال کی لال پامال ہوئی. ارے جب اہل حرم کا قافلہ 11 محرم کو گزرا, زین العابدین علیہ السلام نے دیکھا, دیکھو رو کفن پامال شدہ لاش پڑی ہے. ارے روح پرواز کرنے والے تھے, فوراً ام المصائب زینب کبریٰ نے کہا یا ابن اخی اتجود بنفسی, اے بیٹا کیا تم بھی جانے والے ہو, ارے ہمارا سہارا کون ہوگا. امام نے کہا اے پھوپھی اماں, ارے جس کا جوان بیٹا موجود ہو, باپ کا جنازہ بے غسلو اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ. الہی بحق زہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا. پالنے والے اس مختصر سے عبادت کو قبول فرما, پالنے والے تمام عزادار کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. جو ان میں سے لاولد انہیں اولاد نرینہ سے نواز, جو صاحب اولاد ان کے اولاد کو نیکوکار بنا,
جو مقروض ان کے قرض کو غیب سے ادا فرما، جو بے روزگار انہیں روزی سے نواز، جو تعلیم کی دنیا میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں ان کی مزید مدد فرما، پرچم اسلام کو سربلندی عطا فرما، پرچم کفر نفاق کو سرنگوں فرما، علماء حقہ کا سایہ ہمارے سروں پر برقرار رکھ، یوسف زہرا کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے آوان و انصار میں سے شمار فرما۔ معطل